500 سال سے یہ حویلی میرے زیر اثر ہے۔ تم نے میرے آرام کو برباد کیا ہے۔ میں نے تمہیں آزمایا ہے، تم فیل ہو گئی۔ اب تمہیں سخت سزا دوں گا، لیکن تم چاروں کا امتحان لوں گا، نتیجہ اکٹھا ہی دیکھ لینا۔ اسلم خان نے ہمت کر کے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کن شرائط پر ہمیں معافی دے سکتے ہو؟ تو جن نے انگارے اگلتی ترچھی آنکھوں سے لرزا دینے والے انداز میں اسلم خان کو دیکھا، پھر گویا ہوا، اگر تم نے مجھے متاثر کر دیا اور نمود و نمائش کی بجائے حقیقی انداز میں مجھے قائل کر دیا اور نفسانی خواہش کی نفی کر گئے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور یہ وعدہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور بصورت دیگر تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ بجلی کے چمکنے اور کہکوں کی اذیت نے اسلم خان کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اب کریم نواز کے سرہانے ایک شخص کھڑا تھا، وہ اس کو ہلا رہا تھا۔ کریم نواز ہڑبڑا کر اٹھا اور دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کو اشارے سے باہر آنے کا کہہ رہا ہے۔ بجلی کی آمد اور نارنجی کمکموں نے ماحول کو رومانوی بنا رکھا تھا۔ باہر آتے ہی کریم نواز نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور رات کے اس پہر کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں اس حویلی کا چوکیدار ہوں۔ ساتھ کے کمرے میں ایک بھاری پینٹنگ ہے، اگر تم اس کو توڑ دو تو میں تمہیں بے انتہا خزانہ دوں گا۔ اس پینٹنگ میں ایک ماں اپنے بچے کو گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کریم نواز نے لالچ میں آ کر جوں ہی پینٹنگ کو زمین پر پٹکا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور فضا کہکوں سے گونجنے لگی۔ دوبارہ روشنی ہوئی تو کریم نواز بھی اسلم خان کے ساتھ والی کرسی پر زنجیروں سے جکڑا پڑا تھا۔ سامنے ڈرونی شکل کا جن قوی ہیکل جسم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسلم خان نے دوبارہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم ہم مسافروں کو کس لیے سزا دینا چاہتے ہو؟ تو وہ جن گویا ہوا، میرا نام زیجام ہے، میں مسلمان جن ہوں، میری عبادت کا تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے، آزمائش میں کامیابی ہونے تک تمہاری خلاصی ناممکن ہے۔ اچانک کہکوں کی دردناک آوازیں آئیں اور وہ دونوں دوست بے ہوش ہو گئے۔ ایک بوڑھا سلطان محمود کے سرانے کھڑا اس کو جگا رہا تھا۔ سلطان محمود خلاف معمول ماحول سے ڈر کر جاگ گیا۔ بوڑھے نے اشارے سے اس کو باہر بلایا اور کہا کہ میں اس حویلی کا چوکیدار ہوں، میرے مالک کا خزانہ سامنے کمرے میں ہے، وہ مجھے تنہا بھی نہیں دیتا، اگر تم وہ خزانہ لا کر دے دو تو آدھا تمہیں دے دوں گا۔ وہ تمام خزانہ ایک صندوقچے میں ہے۔ سلطان محمود جھٹ سے تیار ہو گیا۔ سبز روشنی نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ باہر بارش کی تڑتڑاہٹ نے ماحول کو عجیب رنگ دے دیا تھا۔ سلطان محمود ایک کمرے کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ کمرے میں گیا، صندوقچے کو اٹھا کر باہر لانے لگا تو اچانک بجلی چلی گئی اور کمرہ کہکوں سے گونجنے لگا۔ جب بجلی دوبارہ چمکی تو سلطان محمود بھی اسلم خان اور کریم نواز کے ساتھ ایک کرسی پر زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا۔ سامنے زیجام جن قوی ہیکل جسم کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے کہا، مجھے عبادت و ریاضت کے وظائف سے روک کر تم چاروں نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہارے آخری دوست کو بھی آزماؤں گا، اگر وہ بھی تمہاری طرح دنیا دار نکلا تو چاروں کا عبرتناک انجام ہوگا، اور تمہاری یہ رات شاید زندگی کی آخری رات ہو۔ کہکوں کی پر اسرار آوازوں اور جلتی بجھتی بجلیوں کی وجہ سے تینوں دوست بے ہوش ہو چکے تھے۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ درویش لالا تہجد گزار تھا، لیکن آج تھکاوٹ کی وجہ سے وہ سو رہا تھا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کو جگا رہا ہو۔ اگلے پارٹ میں دیکھتے ہیں کہ درویش لالا خود کو اور اپنے دوستوں کو بچا پائے گا یا نہیں۔ تو ملتے ہیں کہانی کے لاسٹ پارٹ میں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔